پھر اس کے لیے آپ کے علم ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو تبھی بچا سکیں گے جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے. آپ خود قرآن کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئیں. آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کی جو گھر میں پریکٹسز ہیں وہ بالکل اس کے مطابق ہو، پھر ہی تو اس بچے پہ اثر ہوگا. لیکن اگر ہم ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کڑ رہے ہیں، ہم ہی پریشان ہیں، ہم سے ہی اپنے معاملات نہیں سمیٹے جا رہے، ہم اپنا قرآن کتنا پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں، یہ بچے کو نظر آتا ہے. اور بچوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واضح حدیث میں بتا دیا کہ بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اس کو کوئی دین دیتے ہیں. دوسری بات کیا آ گئی؟ پھر آ گیا کہ اپنے گھر والوں کو وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اب ہمارا سیکنڈ رول آتا ہے. سیکنڈ رول کیا آتا ہے؟ بچے کی تربیت کرنی ہے. اب ہم نے گھر والوں پہ کام شروع کرنا ہے، بچوں پہ بھی کرنا ہے، ہسبینڈ پہ بھی کرنا ہے، رشتہ دار، سسرال والے، میکا، ان پہ بھی کام کرنا ہے. اس کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں. یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک ہم سٹیبل مائنڈیڈ نہ ہو. خالی غصے میں بیٹھنے سے، کوئی بچوں کو ٹی وی دکھا رہا ہے اور آپ نہیں دکھانا چاہ رہے اور ہم کچن میں زور زور سے چمچے مار رہے ہیں، کمرے کے دروازے ٹھا ٹھا بند کر رہے ہیں، اس سے تو نہیں یہ کام ہوگا. آپ کو طریقہ سیکھنا ہوگا، آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا کہ آپ کے گھر میں ہر شخص آپ کو دیکھ کے کہے ایسا اخلاق ہو، ایسا انسان ہو، اس کا دل چاہے آپ کی بات سننے کو. ہر ایک کو اس کی عزت دینی ہوگی، اس کا مقام دینا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس آیت میں، اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ وہاں کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. وہاں پہ جو ایندھن ہے، پتھر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو. اور وہاں پہ اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ بڑے سخت قسم کے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں نہ. اور اسی لیے اور کیا ہے، جو اللہ نے حکم ان کو دے دیا وہ اس کے مطابق بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں. میں کبھی کبھی جب بچوں کے اسکول جاتی ہوں، جیسے پی ٹی ایم ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ ایک ماں 5 نمبر کے لیے، 3 نمبر کے لیے پیپر کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، بار بار پوچھ رہی ہے یہ نمبر کیوں کٹ گئے. اتنی پریشانی ہے اس کو کہ اس بچے کو اسمبلی میں، کلاس میں کوئی سٹیٹس نہیں دیا جا رہا. اس وقت میں بڑا سوچتی ہوں، کیا یہ ماں اتنی ہی پریشان ہے اپنے بچے کی آخرت کے لیے اگر وہ نماز نہیں پڑھا رہی؟ کیا وہ اتنی ہی پریشان ہے اپنی آخرت کے لیے اگر بچے کو اس نے یہ سکھایا کہ غیبت کرنی ہے، یہ نہیں کرنا؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ اس کی نوعیت کو سمجھ رہی ہے، بچپن سے اپنے بچے کے اندر یہ چیز ڈال رہی ہے کہ اصل چیز تو یہ آنی ہے آگے. ٹیچر سے پوچھتی ہے نمبر کتنے آئے، کتنا پڑھتا ہے کلاس میں، اور اگر کہتی ہے ہلکا سا کہ میرا بچہ نا شرارتی بہت ہے، مجھے لگتا ہے اسکول میں بھی مس بہیو کرتا ہوگا، تو ٹیچر بہت آرام سے کہتی ہے نہیں، اگر آپ کا بچہ نمبر اچھے لے رہا ہے آئی ڈونٹ مائنڈ، بے شک شرارت کرے، بے شک بلی بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں نمبر اگر اچھے لے رہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ماں بھی بہت خوش ہو کے اٹھ جاتی ہے کہ چلو شکر ہے نمبر تو لے رہا ہے. ہمیں اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کا سوچنا ہے، بہت سنجیدہ ہو کے. دنیا کی کوئی ڈگری رہ بھی گئی تو خیر ہے، کتنے سال کی زندگی ہے، 80-90 سال، وہ تو گزارا ہو جائے گا، لیکن آخرت میں گزارا نہیں ہوگا. بچہ تو فطری طور پہ نیک ہے، بچہ تو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے. ہم نے صرف اس کو مزید گروم کرنا ہے. لیکن ہمارا ہی مسئلہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سکھاتے ہیں، پھر ڈانس کرنا سکھاتے ہیں، پھر اگر میرے جیسی ڈاکٹر ہو جو نظر آ جائے کہ شاید دیندار لگ رہی ہے اس کے سامنے نعت سنواتے ہیں، اور اگر کوئی ماڈرن لکنگ ڈاکٹر بیٹھی ہو تو اس کے سامنے ڈانس کرواتے ہیں کہ میرا بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے. ہم خود ہی اپنے بچے کو ڈسپیرٹیز دیتے ہیں، خود ہی اپنے بچے کو ایسی سوچ دیتے ہیں کہ وہ صحیح چل نہ سکے. اس کے ساتھ ہمیں یہ حدیث بھی یاد رکھنی ہے، یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جب کوئی ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا سلسلہ یا وہاں تک سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف اس کو 3 چیزیں پہنچتی ہیں: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور نیک اولاد جو اس کے پیچھے دعا کرتی رہتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگایا ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں، نیکی کے ساتھ کام کریں.
اس کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. ہم کیا سوچتے ہیں, اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرے لیے کیا ہے, بڑھاپے کا سہارا. ہوتے ہیں بڑھاپے کا سہارا؟ ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے. جب آپ بڑھاپے کا سہارا بنائیں گے, آپ کا فوکس ہی غلط تھا. دیکھیں, جب آپ غلط کام کریں گے نا, غلط ڈائریکشن میں جائیں گے, اس کا رزلٹ نہیں آئے گا وہ جو آپ چاہ رہے ہیں. آپ اس کو اللہ کا بندہ بنائیں, آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. کیونکہ اس کو جب یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, وہ خود یاد رکھے گا کہ میں اپنے والدین کے آگے اف نہیں بول سکتا, مجھے اپنے والدین کے ساتھ کیا طریقہ کار کرنا ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو بچا کے ہی رکھا بڑھاپے کے لیے, تو پھر کیا ہوگا, پھر کچھ بھی نہیں ملے گا, پھر ہم پچھتائیں گے. اور اس وقت جب ہم پچھتائیں گے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہمارا اس وقت بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں, اور اس وقت ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جبکہ گلوبلی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو چکی ہے, مٹیریل چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس ہے لوگوں کا. اس طرح کے کھلونے نہیں رہے, اس طرح کا گھریلو ماحول نہیں رہا. ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑی ہوئی ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے, ہر کوئی اپنی ہی زندگی میں مگن اور مست ہے. اور واقعی آپ اگر اپنے بچپن میں جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس چیز کو واپس کیسے لائیں. یہ تو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. ہر وقت پریشر ہے کہ نئی چیز لینی ہے آپ کو. ہر وقت بچے بتاتے ہیں فلاں کتنا لکی ہے, اس کی امی بھی اس کو یہ لے کے دیتے ہیں, اس کو یہاں کی سیر کراتے ہیں. پھر آپ دیکھیں پیرنٹنگ کمپٹیشن کتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم کوئی اخلاق کی بات نہیں کرتے, ہم صرف ایک دوسرے سے یہی پوچھتے رہتے ہیں تمہارا بچہ کیا کھاتا ہے, تمہارا بچہ کیا پیتا ہے, تمہارا بچہ کون سے اسکول میں جاتا ہے, اس کے کتنے نمبر آتے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اللہ کو راضی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہم نے تو اپنے بچوں کو خود کمپٹیشن دے دیے کہ دیکھو تمہارا بھائی اتنا اچھا پڑھتا ہے, دیکھو تمہاری بہن اتنی اچھی پڑھتی ہے, تم پڑھتے نہیں ہو. اور وہ بچے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ میری ماں صرف اسی کی تعریف کرتی ہے, میرے گھر والے صرف اسی کو پسند کرتے ہیں. دیورانی جٹھانی اکٹھے رہتے ہوں اور اگر ان میں سے ایک کا بچہ لائق ہو تو دوسری اس سے تنگ پڑ جاتے ہیں, اور وہ اپنے بچے کو ہر وقت مارتی رہتی ہے کہ دیکھو اس کے بچے لائق ہیں, میرے گھر والے اسی کی تعریف کرتے رہتے ہیں, میرے بچوں کی نہیں ہوتی تعریف. کتنا پریشر ہے, کتنا کمپٹیشن ہے. جوائنٹ فیملی سسٹمز ختم ہوتے جا رہے ہیں, ہر کوئی الگ الگ رہ رہا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ مادر پدر آزاد. دیکھیں جب نانی دادی ہوں قریب, خاص طور پہ دادی ہوں اور دادا ہوں, تو کیا ہوتا ہے, ڈر رہتا ہے نا, ان سے پوچھ کے جانا ہے, ان سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کی بلکہ کئی جگہ نجات ہو جاتی ہے. اگر بچہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں بھی جا کے پوچھو دادا سے, اجازت دیتے ہیں تو کر لو, اور وہ لوگ نہیں اجازت دیتے اور پھر ان کو خاموش ہونا پڑتا ہے. صبر بھی آتا ہے, شکر بھی سکھاتے ہیں, ایک پریشر میں رہ کے سروائیو کرنا سکھاتے ہیں. اپنی زندگی, اپنا لائف سٹائل, اپنے کمرے میں کھانا, گھروں کو ٹائم کم مل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کم انٹریکشن ہو رہی ہے. مائیں بھی بزی, بچے بھی بزی, باپ بھی بزی, کوئی ٹی وی دیکھنے میں بزی کہ وہ ڈرامہ نہ مس ہو جائے, کوئی بریکنگ نیوز سننے میں بزی, کوئی شاپنگ میں بزی, کوئی شادی کی تیاریوں میں بزی. بچے ہیں تو وہ بھی اپنی انٹرٹینمنٹس میں بزی, کسی کے پاس ایکس باکس ہے, کسی کے پاس اور کوئی گیمز ہے اور وہ دیکھتا چلا جا رہا ہے. اور زیادہ سے زیادہ ہمارا فوکس کیا ہے, ایون پڑھائی میں بھی تربیت پہ نہیں ہے, نمبر گریڈز کیسے آ رہے ہیں, اور کیا کیا چلا گیا. وہ گیمز چلی گئیں جو ہم کھیلتے تھے, نیم پلیس تھنگ اینیمل, کاغذ پکڑا اسی پہ کھیل رہے ہیں. کوئی گملہ ٹوٹ گیا, اس کے وہ بنائے اور وہ کیا کھیلنا شروع کیا, پٹھو گرم. ایک بال لیا بس, اور اس بال کے ساتھ ہماری ساری زندگی گزر جاتی تھی. بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. اچھا چاک لے کے باہر فرش کے اوپر وہ بنا کے اسٹاپو کھیل رہے ہیں, کنٹری کھیل رہے ہیں, ملکوں کے نام یاد کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. اب بچوں کو بتاؤ تو ہنستے ہیں, کیسی ویئرڈ گیمز کی آپ باتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ سٹوری ٹائم ہوتا تھا, کہانیاں چلتی تھیں, کتنے سکلز اس سے بلڈ ہوتے تھے. اور گاڑیوں میں بھی گیمز ہوتی تھیں, کیونکہ ایک گاڑی میں سب نے جانا ہے, ایک ہی کار ہے, اس میں سب کو ٹھسا لو, 6-7 بچے
اماں ابا کوئی کسی کی گود میں کسی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، کسی کا پاؤں نظر آ رہا ہے، اور اتنے خوش خوش گن رہے ہیں درخت کتنے ہیں، کون سا کلر ہے، گیسنگ گیمز چل رہی ہیں. اور کھلونے اتنے سادے سادے ہوتے تھے جو ہم استعمال کرتے تھے، اور کتنے کتنے سال تک استعمال کرتے تھے. ایک بچے کا کھلونا دوسرا پھر تیسرا بڑے فخر سے بتاتے تھے یہ میں نے 8 سال پہلے بڑے بچے کے لیے لیا تھا، اب چھوٹا بھی استعمال کر رہا ہے. اور پیرنٹس کی ڈائریکشن بڑی اچھی ہوتی تھی، بڑا ان کا فوکس ہوتا تھا اپنے بچوں کے لیے کہ کس کس راستے پہ بچوں کو چلانا ہے.